یہ زیلنسکی کو باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پیغام دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ان علاقوں کو اب بھول جائیں جو رشیا کے قبضے میں جا چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی کیا کہا کہ اب خود مغربی ممالک اپنا آپ سنبھالیں. سو یہ تمام تر صورتحال جو ہے آئی تھنک یہ امریکہ کے لیے اور اس کے ایلائز کے لیے جو کہ کافی خائف ہیں, کافی نالاں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ان کے لیے کوئی خاصی اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے. السلام علیکم, دس از رافیہ آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق رشیا نہ تو یوکرین کے ساتھ سیز فائر کے لیے تیار ہے, نہ ہی یوکرین پہ کسی قسم کا پریشر کم کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. ساؤتھ کوریا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پوٹن کی ملاقات کینسل ہونے کے بعد پوٹن نے اپنی نیوکلیئر فورس کو تیار رہنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اپنی مسل ٹیسٹنگ کی اور اس کی ویڈیو کو بھی لانچ کیا. یہ سب کچھ کر کے تمام یورپی ممالک اور امریکہ کو روس کی طرف سے کیا پیغام جاتا ہے, اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. رشیا یوکرین وار کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں پوری دنیا, کہ جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے وہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنے اسلحے کے تھرو, اپنی ملٹری کے تھرو مدد کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جو پیسے کے طور پہ, جس طرح سے الزام بھی ایک لگ رہا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اوپر بھی کہ جناب آپ فنڈ کر رہے ہیں, کیسے فنڈ کر رہے ہیں, کیسے اسپانسر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ روس سے تیل خرید رہے ہیں. لیکن بہت زیادہ گھمبیر صورتحال اس لیے یہ ہے کہ اب 3-3.5 سال کا عرصہ ہو چلا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کریڈٹ لیتے ہیں 8 جنگیں انہوں نے ختم کروائی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا یا سر فہرست ان کے ایجنڈا پہ یہ تھا کہ جی وہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرا دیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کریڈٹ لیا تھا کہ ان کے پریزیڈنٹ پوٹن سے بہت اچھے تعلقات ہیں, سو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے اینڈ ہی از آلسو ویلنگ, تو یہ جنگ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. رشیا نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہیں, بٹ آن آر اون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. سب سے پہلا کیا مطالبہ ہے کہ جی یوکرین جو چاہتا ہے اور پورا یورپ جو اس وقت چاہتا ہے, نیٹو کنٹریز چاہتے ہیں, مغربی ممالک, امریکہ سمیت, کہ جی یوکرین کو ہم نے نیٹو کا حصہ بنانا ہے. اس مطالبے سے آپ پیچھے ہٹیں, یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا. پھر کچھ حصے جو یوکرین کے آلریڈی رشیا کے قبضے میں آ چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں, اس سے دستبردار ہو جائے یوکرین, وہ واپس نہیں ملیں گے. اچھا, یہ وہ والی چیز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس کا اظہار بھی کیا تھا, اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ ان کی 2 دفعہ گرما گرمی ہو چکی ہے. پورے میڈیا نے بھی دیکھا تھا فرسٹ ٹائم جب ان کو اوول آفس میں بلایا گیا اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, وہ لائیو چل رہا تھا, میڈیا ٹاک تھی. سو یہ زیلنسکی کو باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پیغام دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ان علاقوں کو اب بھول جائیں جو رشیا کے قبضے میں جا چکے ہیں. بٹ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کہیں ان ٹرمز پہ جو کہ روس کو اس وقت سوٹ کرتی ہیں, کیونکہ میں کیوں کہہ رہی ہوں روس کو سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت روس نے اپنی برتری واضح رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ روس کی ہم نے انڈسٹری کو نقصان پہنچا دیا ہے. روس کی کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی ان کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا ان پہ الزام ہے کہ وہ اس جنگ کو فنڈ کر رہی ہیں, روس کو فنڈ کر رہی ہیں. ان انرجی کمپنیز کے اوپر پابندی ریسنٹلی 2 کے اوپر لگی. پھر اس سے پہلے یہ کہا گیا, جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا, کہ ایک آرٹیکل فارن افیئرز میگزین میں چھپا اور لکھنے والی خود رشین ہی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی رشیا کی ڈیفینس انڈسٹری بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رشیا جو ہے نا اس وقت اپنے انہی جو اسلحہ یوزڈ اسلحہ ہے اس کی ریپیئر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سوویت دور کی جو انڈسٹری بند ہو چکی تھی اس کو بحال کر لیا گیا ہے. سو کہیں نہ کہیں مشکلات ہیں, بٹ رشیا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. سو مجھے نہیں نظر آتا کہ جب تک امریکہ اور مغربی ممالک باقاعدہ ایک ہی جو بون آف کنٹینشن سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ یوکرین کا جو نیٹو میں شمولیت کا مطالبہ ہے اسے دستبردار ہو جائیں. جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک مجھے اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا. کیسے ہوگا؟ بہت مشکل ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی کوششیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سمیت تمام ہی لوگ کر چکے ہیں. اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے اوپر, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ نے یوکرین کی مدد کم کر دی ہے, کیونکہ امریکہ نے کیا کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی کیا کہا کہ اب خود مغربی ممالک اپنا آپ سنبھالیں.
جو ہمارے پہ انحصار ہے ان کا وہ ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اب امریکہ جو ہے اپنی اکانومی کو سب سے پہلے دیکھے گا. امریکہ فرسٹ کی پالیسیز ہم لے کر چلیں گے. سو اس میں یوکرین کی چاہے مالی امداد کرنا ہو, چاہے فوجی امداد کرنا ہو, عسکری امداد کرنا ہو, اس سے امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے. اب دیگر ممالک جو میں کہہ رہی ہوں نا, سیز فائر کیوں مشکل نظر آ رہا ہے, یہ نیٹو کنٹریز, مغربی ممالک جو امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں, ان کے لیے خود مشکل ہو رہا ہے. اب فرانس جیسی معیشت یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں, برطانیہ جیسی معیشت جن کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو تو خود IMF کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے جانا پڑ سکتا ہے. جرمنی کے کیا حالات ہیں, ان کی معیشت کے کیا حالات ہیں. سو یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان ممالک کے لیے بھی زیادہ عرصہ پاسبل نہیں ہے جو ملیٹریلی سپورٹ دے رہے ہیں, جو فنڈز دے رہے ہیں, کہ اس کو کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں, یا کب تک یوکرین کی مدد اس انداز میں کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی کہ یورپ کی طرف سے جو روس پہ سینکشنز لگی ہیں, یا ایسے بھی کچھ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں روک دیا, یا امریکہ نے ہمیں روک دیا کہ ہم روس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے, کیونکہ سستی انرجی کی تجارت تو ہو رہی تھی نا. اب ان کے ہاں جو انرجی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, رائٹ, اور جو روس سے ان کی سستی انرجی کی تجارت تھی وہ سلسلہ رک گیا ہے. اب روس تو اپنے اگین خریدار کہیں نہ کہیں انڈیا کی صورت میں یا ادھر ادھر وہ اپنی انرجی کی ضروریات بیچ کے وہ پوری کر رہا ہے, اپنی اکانومی کو بوسٹ دے رہا ہے. جو یورپی کنٹریز, جو مغرب کے ممالک اکثر روس کے ساتھ یہ تجارت کیا کرتے تھے, انہوں نے بند کر دی, انہوں نے بندش لگا دی, وہ ٹریڈ رک گئی. اب اس کے رک جانے کا جو نقصان ہے وہ ان کی اکانومیز کو اٹھانا پڑ رہا ہے, نہ کہ رشیا کو. سو یہ تمام تر صورتحال جو ہے آئی تھنک یہ امریکہ کے لیے اور اس کے ایلائز کے لیے جو کہ کافی خائف ہیں, کافی نالاں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ان کے لیے کوئی خاصی اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پوٹن کی جو میٹنگ تھی ساؤتھ کوریا میں, اس کے کینسل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مسل ٹیسٹنگ کی پوٹن نے, اور اس کی جو مسل ٹیسٹنگ کی لانچ تھی اس کی ویڈیو کو ریلیز کیا گیا. تو اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ یہ آئی تھنک بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم پیغام تھا, اور انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے نا اس کو واضح کیا ہے. یعنی پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں, اچھا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو الاسکا میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. سو الاسکا میں اس وقت بہت زیادہ اس پہ بات کی جا رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی, کہ جو پوٹن کی باڈی لینگویج تھی نا وہ آپ کو بہت وضاحت سے بتا رہی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کر لیں, یوکرین کو جس طرح سے مرضی سپورٹ کرا دیں, سیز فائر کی جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں, پریزیڈنٹ زیلنسکی کو آفس میں بلا کے ذلیل کر دیں, لیکن جب تک ہماری ٹرمز پہ نہیں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ لکڈ ویری ویری اینشیس اباؤٹ دا سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. اور اب وہ چیز مزید کلیئرٹی کے ساتھ سب کے سامنے آ رہی ہے کہ کیسے وہ اپنی ٹرمز پہ لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ میٹنگ کینسل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہی از کینسلنگ دس میٹنگ بیکاز ہی تھنکس اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ہاں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا رویہ ایسا ہے کہ وہ مانیں گے نہیں تو پھر ٹائم ضائع ہو جائے گا. اور ایسے میں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ پریزیڈنٹ پوٹن سامنے آتے ہیں, جو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جناب وہ نیوکلیئر میسائلوں کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب وہ ایک بہت بڑا میسج تھا, یہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کی, باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ کیا گیا کہ اگر ہمیں مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ میں جیسے آپ کو پہلے 2 کمپنیز کا بتا رہی تھی, اس پہ بھی پریزیڈنٹ پوٹن کا ایک بیان آیا کہ جی وقتی طور پہ ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن ہم کر لیں گے, ہم سنبھال لیں گے. ہم مطلب میسج یہ تھا کہ ہم آپ کی ایگو کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں, جو مرضی آپ کر لیں, جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں. پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں, ان کی اکانومی چل رہی ہے. جو میں نے کہا دوسرے ممالک کو, دوسرے فریق کو, دوسری پارٹی کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے میں وہ نیوکلیئر میسائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, باقاعدہ ڈرل اس کی ہوتی ہے, وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں, ویڈیو بنا کے لانچ کی جاتی ہے. تو پوری دنیا کو پیغام تھا کہ جی بس اب آپ رشیا کے ساتھ مزید کوئی ایسی ٹیکٹکس جس پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو انڈر پریشر لے آئیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگین میں میرے خیال سے میں اس چیز کی قائل بھی ہوں, اور مجھے لگتا بھی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف تو نہیں جائیں گے, کیونکہ اوبیسلی پھر وہ نیوکلیئر جنگ اگر کہیں دنیا کے کسی بھی خطے سے شروع ہو جائے تو وہ پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ٹھیک ہے, دین اٹس این ان اینڈنگ وار. اس میں پھر کوئی بھی ونر نہیں ہے, اس میں پھر سب لوزرز ہیں, اس میں پوری انسانیت ہی جو ہے وہ لوزر ہے, اور کوئی ایک ملک ونر اور ایک ملک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو شکست ہوئی ہے. سو
وہ ریفرین ضرور کریں گے وہاں تک جانے سے, بٹ اس کے باوجود بھی یہ ایک فوجی زبان میں, عسکری زبان میں, ملٹری کی زبان میں یہ ایک اپنی تیاری دکھانا ہوتا ہے, اپنی ڈیٹرنس کا بھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, اپنی تیاری دکھانا بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی کہ جناب ایک ایسے وقت کے اندر جب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ روس کی ڈیفنس انڈسٹری بالکل زیرو ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, وہ نیوکلیئر مسل ٹیسٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں. سو وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نو اٹس ناٹ اوور فار اس, اینڈ ہماری طرف سے جو لاسٹ کال ہوگی وہ ہماری ہوگی. آپ ڈیسیجن نہیں لیں گے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیوچر کیا ہے. رائٹ. امریکہ اور تمام نیٹو ممالک اب روس کے سامنے کمزور پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل یقینی طور پہ. ابھی اکانومی کو لے لیں آپ, ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو لے لیں, پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے تیل کے بھی خریدار, جہاں سے ان پہ آپ نے پابندیاں لگائی یا جن ممالک نے تیل خریدنا بند کیا انہوں نے کہیں اور ڈھونڈ لیے. تو یہ آلٹرنیٹ ہر جگہ پہ تلاش کیے جا رہے ہیں. اس وقت جو ایک ورلڈ آرڈر قائم ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے. سو آپ کو ایک نیا گلوبل آرڈر جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں اب وہ ممالک جو ایک زمانے میں طاقت رکھا کرتے تھے وہ اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن فرانس ایک زمانے میں راج کیا کرتا تھا, فرانس ختم ہوا, ٹوٹا, وہ راج اس کا دنیا سے ختم ہم نے سب نے دیکھا, پڑھا, ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. برطانیہ ایک ایسی سلطنت تھی جو دنیا پہ راج کیا کرتی تھی, وہ سلطنت کا کولیپس آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد امریکہ 80 سال 8 دہائیوں سے سپر پاور کہلائے جانے والا یہ ملک ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پاور کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں. اس کی پاور کو وہ ممالک جو کبھی بھی اس فہرست میں نہیں آتے تھے وہ چیلنج کرتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ایلائز کے لیے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. انفیکٹ وہ ایلائز اب خود اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ دھوکا ہوا, یا ہمارے ساتھ امریکہ نے اتنا ہمارا ساتھ یا مدد نہیں کی جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں. سو آپس کے بھی جو ان کا ایک ڈویژن ہے وہ بڑھ رہی ہے, آپس میں انتشار بڑھ رہا ہے, اپنی اکانومیز کی وجہ سے کیوس بڑھ رہا ہے, زیادہ دباؤ میں آنے کی وجہ سے. جب تک یہ فیصلے صرف اور صرف اپنے ملک کو دیکھ کے نہیں کریں گے, اور دوسرے ممالک کی جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کی عادت رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مغربی اتحادیوں کی بھی عادت رہی ہے کہ دوسروں کے معاملوں میں انٹرفیئر کرنا اور اپنے معاملات کو بعد میں دیکھنا, جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی تب تک ان کے لیے اس طریقے سے اسی حیثیت کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.